وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ خالق کائنات نے سیدنا فاروق اعظم کو بہت زیادہ مقامت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ دوسرے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اور آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب خدا ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور خالق کائنات نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی سیر کے لیے گیا تو میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے ایک محل دکھایا گیا جو ہیروں اور جواہرات سے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا تھا۔ اس گھر کے باہر ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، یہ اتنا خوبصورت کس کا مکان ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا یہ کسی نبی کا گھر ہوگا، یہ کسی نبی کا محل ہوگا، لیکن جب میں نے جبرائیل سے پوچھا تو اس نے جواب دیا یہ آپ کے غلام عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جن کے رائے کے مطابق خالق کائنات قرآن کریم نازل کر دیتے تھے۔ آپ سورہ احزاب کی اس آیت کو اٹھائیے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سیدنا فاروق اعظم ایک دن دیکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اس امت کی ماں حضرت زینب گھر سے باہر نکلتی ہیں اور کافر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قضائے حاجت کے لیے جب جا رہی ہیں تو کافر جملہ کستے ہیں دیکھو وہ نبی کی بیوی جا رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب منافقین کے یہ الفاظ سنتے ہیں تو آپ سیدہ زینب کے راستے پر آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اماں منافقین آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جا رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں آپ گھر واپس چلے جائیے۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں گھر واپس چلی جاتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی بیٹیاں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں، امت کی مائیں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو کافر اور منافقین مختلف قسم کے جملے کستے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ امت کی بیٹیوں کو، امت کی ماؤں کو حکم دیا جائے کہ جب گھر سے نکلیں تو پردے کی حالت میں نکلیں، برقعے کی حالت میں نکلیں، اپنے چہرے کا نقاب کر کے نکلیں۔ تو یہی رائے ابھی سیدنا فاروق اعظم دے رہے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل امین قرآن کریم کے یہ آیت لے کر کے آتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے محبوب پیغمبر، امت کی ماؤں کو، امت کی بیٹیوں کو اور امت
امت کی عورتوں کو یہ حکم دے دو کہ جب گھر سے نکلیں تو پردے کی حالت میں نکلا کریں۔ حضرت عمر کی رائے تھی، پردے کی خالق کائنات نے قرآن کریم کی آیت بنا کر کے نازل کر دی۔ آپ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم کی دوسری رائے تھی کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آتے ہیں تو آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد نے آواز لگائی تھی لوگو آؤ بیت اللہ کی طرف، یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تھا۔ میں عمر ابن خطاب یہ رائے دیتا ہوں، یہ مشورہ دیتا ہوں کہ مقام ابراہیم پر لوگوں کو نماز ادا کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اسی اسنا میں جبرائیل امین آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر کے سناتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے اللہ کے محبوب اپنے امتیوں کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام پہنچا دیجئے جب وہ طواف سے فارغ ہو کر کے مقام ابراہیم پر آئیں تو یہاں پر نوافل ادا کریں۔ حضرت عمر دیکھیں رائے پیش کر رہے ہیں، خالق کائنات قرآن کریم نازل کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں ایک آیت اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب معاملہ بنا، منافقین نے مختلف قسم کے پرپکنڈے کیے، واقعہ عفق کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جسے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس معاملے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے، پریشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی کہ مشورہ دو یہ کیا معاملہ ہے، اس کو حل کیسے کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ سیدنا فاروق اعظم یہ رائے پیش کرتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہیں، آپ تو تمام نبیوں کے تاجدار ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ جو آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اگر سیدہ عائشہ ایسی ہوتی تو وہ خالق کائنات آپ کے نکاح میں کیسے عطا کرتے۔ یہ آپ نے نکاح نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کا سیدہ عائشہ سے نکاح کروایا ہے، لہٰذا یہ بہتان عظیم ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے آپ کی بیوی پر، امت کی ماں پر۔ ابھی یہی الفاظ کہے سیدنا فاروق اعظم نے، اتنے میں جبرائیل امین سورہ نور کی آیت لے کر کے آگئے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کا خلیفہ امیر المومنین جو بننے والا ہے آپ کے بعد سیدنا فاروق اعظم صحیح کہہ رہا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بہتان عظیم ہے جو آپ کی بیوی پر ان کافروں نے، ان منافقین نے باندھ رکھا ہے۔ تو میرے واجب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم کو بہت زیادہ مقام عطا کیا ہے، بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے الفاظ اور ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ آج بھی سیدنا فاروق اعظم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے روضہ اطہر میں سو رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ہم جنت میں آئیں گے تو میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے اور دوسری طرف عمر فاروق ہوں گے۔ تو خالق کائنات ہمیں سیرت فاروقی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق کائنات اس امت کی بیٹیوں کو حیا اور پردہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔